رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو لِآدم آدم کو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ سب سجدہ میں گر پڑے مگر شیطان، ابا واستکبر اس نے نہ مانا اور تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور تھا وہ کافروں میں سے۔ خلاصہ تفسیر، اور جس وقت حکم دیا ہم نے سب فرشتوں کو اور جنوں کو بھی، جیسا کہ بعض روایات حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہیں، غرض ان سب کو یہ حکم دیا گیا کہ سجدہ میں گر جاؤ آدم کے سامنے، تو سب سجدہ میں گر پڑے بجز ابلیس کے کہ اس نے کہنا نہ مانا اور غرور میں آ گیا اور ہو گیا کافروں میں سے۔ معارف و مسائل، ربط آیات پچھلے واقعہ میں جب آدم علیہ السلام کی فضیلت فرشتوں پر ظاہر ہو چکی اور دلائل سے یہ امر ثابت ہو گیا کہ صلاحیت خلافت کے لیے جن علوم کی ضرورت ہے وہ آدم علیہ السلام میں سب مجتمع ہیں، اور ملائکہ کو ان میں سے بعض علوم حاصل ہیں، اور جنوں کو تو بہت ہی کم حصہ ان علوم کا حاصل ہے، جیسا کہ اوپر تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔ اس حیثیت خاص سے وہ ملائکہ و جن ہر دو گروہ کے علوم کے یہ جامع ہیں، اور ان کا شرف ہر دو گروہ پر ظاہر ہو گیا۔ اب حق تعالیٰ کو منظور ہوا کہ اس مقدمہ کو معاملہ سے بھی ظاہر فرما دیا جائے، اور ملائکہ اور جنوں سے ان کو کوئی خاص تعظیم کرائی جائے، جس سے یہ ظاہر ہو کہ ان دونوں سے کامل اور مصداق کے ہیں، اور آدم علیہ السلام ان علوم خاصہ میں ملائکہ اور جن ہر دو گروہ سے کامل اور دونوں کے علوم کو جامع ہیں، جیسا کہ مفصل طور پر مذکور ہوا۔ اب حق تعالیٰ کو منظور ہوا کہ ان غیر کاملوں سے اس کامل کی کوئی ایسی تعظیم کرائی جائے کہ عملاً بھی یہ امر ظاہر ہو جائے کہ یہ ان دونوں سے کامل اور جامع ہیں، جب تو یہ دونوں ان کی تعظیم کر رہے ہیں اور گویا بزبان حال کہہ رہے ہیں کہ جو اوصاف ہم میں الگ الگ ہیں وہ ان کے اندر یکجا ہیں۔ اس لیے جو عمل تعظیمی تجویز فرمایا گیا ہے، اس کی حکایت ذکر فرماتے ہیں کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں، سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدے سے انکار کیا اور غرور میں آ گیا۔ کیا سجدہ کا حکم جنات کو بھی تھا؟ اس آیت میں جو بات صراحتاً مذکور ہے وہ تو یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم فرشتوں کو دیا گیا ہے، مگر آگے جب استثناء کر کے یہ بتلایا گیا ہے کہ سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا، تو اس سے ثابت ہوا کہ سجدہ آدم علیہ السلام کا حکم اس وقت کی تمام ذوی العقل مخلوقات کے لیے عام تھا، جس میں فرشتے اور جنات سب داخل ہیں، مگر حکم میں صرف فرشتوں کے ذکر پر اس لیے اکتفا کیا گیا کہ وہ سب سے افضل اور اشرف تھے۔ جب آدم علیہ السلام کی تعظیم کا حکم ان کو دیا گیا تو جنات کا بدرجہ اولیٰ اس حکم میں شامل ہونا معلوم ہو گیا۔ سجدہ تعظیمی پہلی امتوں میں جائز تھا، اسلام میں ممنوع ہے۔ اس آیت میں فرشتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، اور سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین اور بھائیوں کا مصر پہنچنے کے بعد یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرنا مذکور ہے۔ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، یہ تو ظاہر ہے کہ یہ سجدہ عبادت کے لیے نہیں ہو سکتا، کیونکہ غیر اللہ کی عبادت کفر اور شرک ہے، جس میں یہ احتمال ہی نہیں کہ کسی وقت کسی شریعت میں جائز ہو سکے۔ اس کے سوا کوئی احتمال نہیں کہ قدیم انبیاء کے زمانے میں سجدے کا بھی وہی درجہ ہوگا جو ہمارے زمانے میں سلام، مصافحہ اور معانقہ اور دست بوسی یا تعظیم کے لیے کھڑے ہو جانے کا ہے۔ امام جصاص رحمۃ اللہ علیہ نے احکام القرآن میں یہی فرمایا ہے کہ انبیاء سابقین کی شریعت میں بڑوں کی تعظیم اور تحیہ کے لیے سجدہ مباح تھا، شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں منسوخ ہو گیا، اور بڑوں کی تعظیم کے لیے صرف سلام، مصافحہ کی اجازت دی گئی۔ رکوع، سجدہ اور بہیبت نماز ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا ناجائز قرار دیا گیا۔
توضیح اس کی یہ ہے کہ اصل کفر و شرک اور غیر اللہ کی عبادت تو اصول ایمان کے خلاف ہے اور وہ کبھی کسی شریعت میں جائز نہیں ہو سکتے، لیکن کچھ افعال و اعمال ایسے ہیں جو اپنی ذات میں شرک و کفر نہیں بلکہ لوگوں کی جہالت و غفلت سے وہ افعال ذریعہ شرک و کفر کا بن سکتے ہیں۔ ایسے افعال کو انبیاء سابقین کی شریعتوں میں مطلقاً منع نہیں کیا گیا بلکہ ان کو ذریعہ شرک بنانے سے روکا گیا، جیسے جانداروں کی تصویر بنانا اور استعمال کرنا اپنی ذات میں کفر و شرک نہیں، اس لیے پچھلی شریعتوں میں جائز تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصہ میں مذکور ہے یعملون لہ ما یشاء من محارب و تماثیل، یعنی جنات ان کے لیے بڑی محرابیں اور تصویریں بنایا کرتے تھے۔ اسی طرح سجدہ تعظیمی پچھلی شریعتوں میں جائز تھا، لیکن آخرکار لوگوں کی جہالت سے یہی چیزیں شرک و بت پرستی کا ذریعہ بن گئیں اور اسی راہ سے انبیاء علیہم السلام کے دین و شریعت میں تحریف ہو گئی، اور پھر دوسرے انبیاء اور دوسرے شریعتوں نے آ کر اس کو مٹایا۔ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ دائمی اور ابدی شریعت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت ختم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آخری شریعت ہے، اس لیے اس کو مسخ اور تحریف سے بچانے کے لیے ہر ایسے سوراخ کو بند کر دیا گیا جہاں سے شرک و بت پرستی آ سکتی تھی۔ اسی سلسلے میں وہ تمام چیزیں اس شریعت میں حرام قرار دی گئی ہیں جو کسی زمانے میں شرک اور بت پرستی کا ذریعہ بنی تھیں۔ تصویر سازی اور اس کے استعمال کو اس وجہ سے حرام کیا گیا کہ سجدہ تعظیمی اسی وجہ سے حرام ہوا۔ ایسے اوقات میں نماز پڑھنے کو حرام قرار دیا گیا جن میں مشرکین و کفار اپنے معبودوں کی عبادت کیا کرتے تھے، یہ ظاہری مطابقت کسی وقت شرک کا ذریعہ نہ بن جائے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آقاؤں کو یہ حکم دیا کہ اپنے غلام کو یعنی عبد اپنے بندہ کہہ کر نہ پکاریں، اور غلاموں کو یہ حکم دیا کہ وہ آقاؤں کو اپنے رب نہ کہیں، حالانکہ لفظی معنی کے اعتبار سے بندہ کے معنی غلام اور رب کے معنی پالنے والے اور تربیت کرنے والے کے ہیں۔ ایسے الفاظ کا استعمال ممنوع نہ ہونا چاہیے تھا، مگر محض اس لیے کہ یہ الفاظ مہم شرک کے ہیں۔ کسی وقت جہالت سے یہی الفاظ آقاؤں کی پرستش کا دروازہ نہ کھول دیں، اس لیے ان الفاظ کے استعمال کو روک دیا گیا۔ خلاصہ یہ کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں کا سجدہ اور یوسف علیہ السلام کو ان کے والدین اور بھائیوں کا سجدہ جو قرآن میں مذکور ہے، یہ سجدہ تعظیمی تھا جو ان کی شریعت میں سلام، مصافحہ اور دست بوسی کا درجہ رکھتا تھا اور جائز تھا۔ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفر و شرک کے شائبہ سے بھی پاک رکھنا تھا، اس لیے اس شریعت میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بقصد تعظیم بھی سجدہ یا رکوع کرنا جائز نہیں رکھا گیا۔ بعض علماء نے فرمایا کہ نماز جو اصل عبادت ہے اس میں 4 طرح کے افعال ہیں: کھڑا ہونا، بیٹھنا، رکوع، سجدہ۔ ان میں سے پہلے یہ 2 یعنی کھڑا ہونا اور بیٹھنا تو ایسے کام ہیں جو عادتاً بھی انسان اپنی ضرورتوں کے لیے کرتا ہے اور عبادتاً بھی نماز کے لیے کیے جاتے ہیں، مگر رکوع، سجدہ ایسے فعل ہیں جو انسان عادتاً نہیں کرتا، وہ عبادت ہی کے ساتھ مخصوص ہیں، اس لیے ان دونوں کو شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عبادت ہی کا حکم دے کر غیر اللہ کے لیے ممنوع کر دیا۔ اب یہاں ایک سوال باقی رہ جاتا ہے کہ سجدہ تعظیمی کا جواز تو قرآن کی مذکورہ آیات سے ثابت ہے، شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا منسوخ ہونا کس دلیل سے ثابت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث متواترہ مشہورہ سے سجدہ تعظیمی حرام ہونا ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں غیر اللہ کے لیے سجدہ تعظیمی کو جائز قرار دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کیا کرے، مگر اس شریعت میں سجدہ تعظیمی مطلقاً حرام ہے، اس لیے کسی کو کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں۔ یہ حدیث 20 صحابہ کرام کی روایت سے ثابت ہے۔ اصول حدیث کی معروف کتاب تدریب الراوی میں ہے کہ جس روایت کو 10 صحابہ کرام نقل فرما دیں تو وہ حدیث متواتر ہو جاتی ہے جو قرآن کی طرح قطعی ہے۔ یہاں تو 20 صحابہ کرام منقول ہیں، تو 20 صحابہ کرام کی روایتیں حاشیہ بیان القرآن میں
حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع فرما دی ہیں، ضرورت ہو تو وہاں دیکھا جا سکتا ہے۔ مسئلہ ابلیس کا کفر محض عملی نافرمانی کا نتیجہ نہیں، کیونکہ وہ کسی فرض کو عملاً ترک کر دینا اصول شریعت میں فسق و گناہ کفر نہیں۔ ابلیس کے کفر کا اصل سبب حکم ربانی سے معارضہ اور مقابلہ کرنا ہے کہ آپ نے جس کو سجدہ کرنے کا مجھے حکم دیا ہے وہ اس قابل نہیں کہ میں اس کو سجدہ کروں۔ یہ معارضہ بلا شبہ کفر ہے۔ مسئلہ یہ بات قابل غور ہے کہ ابلیس علم و معرفت میں یہ مقام رکھتا تھا کہ اس کو طاؤس الملائکہ کہا جاتا تھا، پھر اس سے یہ حرکت کیسے صادر ہوئی؟ بعض علماء نے فرمایا اس سے تکبر کے سبب اللہ تعالیٰ نے اس سے اپنی دی ہوئی معرفت و علم و فہم کی دولت سلب کر لی، اس لیے ایسی جہالت کا کام کر بیٹھا۔ بعض نے فرمایا کہ حب جاہ اور خود پسندی نے حقیقت شناسی کے باوجود اس بلا میں مبتلا کر دیا۔ تفسیر روح المعانی میں اس جگہ ایک شعر نقل کیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ بعض اوقات کسی گناہ کے وبال سے تائید حق انسان کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے تو اس کی ہر کوشش و عمل اس کو گمراہی کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ شہر یہ ہے کہ اذا لم یکن عون من اللہ للفتى فاول ما یجنی علیہ اجتہادہ۔ روح المعانی میں اس سے یہ بھی ثابت ہے کہ انسان کا ایمان وہی معتبر ہے جو آخر عمر اور اول مناظر آخرت تک ساتھ رہے۔ موجودہ ایمان و عمل و علم و معرفت پر غرہ نہ ہونا چاہیے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا اے آدم رہا کر تو اور تیری عورت جنت میں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور کھاؤ اس میں جو چاہو جہاں کہیں سے چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور پاس مت جانا اس درخت کے پھر تم ہو جاؤ گے ظالم۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پھر بلا دیا ان کو شیطان نے، عنہا اس جگہ سے، فَأَخْرَجَهُمَا مما كان فيه، پھر نکالا ان کو اس عزت و راحت سے جس میں تھے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور ہم نے کہا تم سب اترو، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے واسطے زمین میں ٹھکانہ ہے اور نفع اٹھانا ہے ایک وقت تک۔ خلاصہ تفسیر، اور ہم نے حکم دیا کہ اے آدم رہا کرو تم اور تمہاری بیوی جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے آدم علیہ السلام کی پسلی سے کوئی مادہ لے کر بنا دیا تھا بہشت میں، پھر کھاؤ اور دونوں اس میں سے بافراغت جس جگہ سے چاہو، اور نزدیک نہ جائیے اس درخت کے ورنہ تم بھی انہی میں شمار ہو جاؤ گے جو اپنا نقصان کر بیٹھے ہیں۔ خدا جانے وہ کیا درخت تھا مگر اس کے کھانے سے منع فرما دیا۔ پھر آقا کو اختیار ہے کہ اپنے گھر کی چیزوں سے غلام کو جس چیز کے برتنے سے چاہے اجازت دے دے اور جس چیز کو چاہے منع کر دے۔ پس لغزش دے دی آدم اور حوا کو شیطان نے، پھر اس درخت کی وجہ سے جو برطرف کر کے رہا ان کو اس عیش سے جس میں وہ تھے، اور ہم نے کہا نیچے اترو، تم میں سے بعضوں کے دشمن رہیں گے اور تم کو زمین پر کچھ عرصہ ٹھہرنا ہے اور کام چلانا ایک میعاد معین تک، یعنی وہاں جا کر بھی دوام نہ ملے گا، کچھ عرصہ کے بعد وہ گھر بھی چھوڑنا پڑے گا۔ معارف و مسائل، یہ آدم علیہ السلام کے قصہ کا تکملہ ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی فضیلت اور خلافت عرضی کے لیے صلاحیت فرشتوں پر واضح کر دی گئی، انہوں نے بھی تسلیم کر لیا اور ابلیس اپنے تکبر و معارضہ کی وجہ سے کافر ہو کر نکال دیا گیا، تو آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ حوا کو یہ حکم ملا کہ تم دونوں جنت میں رہو اور اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، مگر ایک معین درخت کے لیے یہ ہدایت کی کہ اس کے پاس نہ جانا، یعنی اس کے کھانے سے مکمل پرہیز کرنا۔ شیطان جو آدم علیہ السلام کی وجہ سے مردود ہوا، وہ ہار کھائے ہوئے تھا، اس نے کسی طرح موقع پا کر اور مصلحتیں بتلا کر ان دونوں کو اس درخت کے کھانے پر آمادہ کر دیا۔ ان کی لغزش کی وجہ سے ان کو بھی یہ حکم ملا کہ اب تم زمین پر جا کر رہو، یہ بھی بتلا دیا کہ زمین کی رہائش جنت کی طرح بغل و وحش نہ ہوگی، بلکہ وہاں آپس میں اختلافات اور دشمنیاں بھی ہوں گی جس سے زندگی کا لطف پورا نہ رہے گا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا اے آدم تم ٹھہرو
اور تمہاری زوجہ جنت میں۔ یہ واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ملائکہ کے سجدہ کے بعد کا ہے۔ بعض حضرات نے اس سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ یہ تخلیق اور سجدہ کا واقعہ جنت سے باہر کہیں ہوا ہے، اس کے بعد جنت میں داخل کیا گیا، لیکن ان الفاظ میں یہ مفہوم یقینی نہیں، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تخلیق بھی جنت میں ہوئی اور سجدے کا واقعہ بھی جنت میں پیش آیا، مگر اس وقت تک ان کا کوئی فیصلہ اس کے متعلق نہیں سنایا گیا تھا کہ آپ کا مسکن اور مستقر کہاں ہوگا۔ اس کے بعد یہ فیصلہ سنایا گیا، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا۔ رغدن کے معنی عربی لغت میں اس نعمت و رزق کے ہیں جس کے حاصل کرنے میں کوئی محنت و مشقت بھی نہ ہو، اور وہ اتنی کثیر و وسیع ہو کہ اس کے کم یا ختم ہونے کا خطرہ نہ ہو۔ معنی یہ ہوئے کہ آدم اور حوا علیہم السلام کو فرمایا کہ جنت کے پھل اور بافراغت استعمال کرتے رہو، نہ ان کے حاصل کرنے میں تمہیں کسی محنت کی ضرورت ہوگی، اور نہ یہ فکر کہ یہ غذا ختم یا کم ہو جائے گی۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، کسی خاص درخت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا گیا کہ اس کے قریب نہ جاؤ۔ اصل مقصد تو یہ تھا کہ اس کا پھل نہ کھاؤ، مگر تاکید کے طور پر عنوان یہ اختیار کیا گیا کہ اس کے پاس بھی نہ جاؤ، اور مراد یہی ہے کہ کھانے کے لیے اس کے پاس نہ جاؤ۔ یہ درخت کون سا تھا قرآن کریم نے متعین نہیں کیا، اور کسی مستند حدیث میں بھی اس کی تعین مذکور نہیں۔ ائمہ تفسیر میں سے کسی نے گندم کا درخت قرار دیا، کسی نے انگور کا، کسی نے انجیر کا، مگر جس کو قرآن و حدیث نے مبہم چھوڑا ہے اس کو متعین کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، یعنی اگر آپ نے اس شجر ممنوعہ کو کھایا تو آپ ظالموں میں داخل ہو جائیں گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، ذَلَّةً کے معنی عربی لغت میں لغزش کے ہیں۔ اضلال کے معنی کسی کو لغزش دینا، معنی یہ ہے کہ شیطان نے آدم و حوا کو لغزش دے دی۔ قرآن نے یہ الفاظ صاف اس کا اظہار کر رہے ہیں کہ حضرت آدم و حوا کی یہ خلاف ورزی اس طرح کی نہ تھی جو عام گنہگاروں کی طرف سے ہوا کرتی ہے، بلکہ شیطانی تلبیس سے کسی دھوکہ فریب میں مبتلا ہو کر ایسے اقدام کی نوبت آ گئی کہ جس درخت کو ممنوع قرار دیا تھا اس کا پھل وغیرہ کھا بیٹھے۔ انہا میں لفظ بمعنی سبب ہے، یعنی اس درخت کے سبب و ذریعہ سے شیطان نے آدم و حوا کو لغزش میں مبتلا کر دیا۔ یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ جب شیطان کو سجدے سے انکار کی بنا پر پہلے ہی مردود کر کے جنت سے نکال دیا گیا تھا تو یہ آدم و حوا کو بہکانے کے لیے جنت میں کیسے پہنچا؟ اس کا بے غبار جواب یہ ہے کہ شیطان کے بہکانے اور وہاں تک پہنچنے کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ بغیر ملاقات کے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ شیطان جنات میں سے ہے اور اللہ تعالیٰ نے جنات کو بہت سے ایسے تصرفات پر قدرت دی ہے جو عام طور پر انسان نہیں کر سکتے۔ ان کو مختلف شکلوں میں متشکل ہو جانے کی بھی قدرت دی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اپنی قوت جنیہ کے ذریعہ مسمرزم کی صورت سے آدم و حوا کے ذہن کو متاثر کیا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی دوسری شکل میں مثلاً سانپ وغیرہ کی شکل میں متشکل ہو کر جنت میں داخل ہو گیا ہو، اور شاید یہی سبب ہوا ہو کہ آدم علیہ السلام کو اس کی دشمنی کی طرف دھیان نہ رہا۔ قرآن مجید کی آیت فَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ شیطان نے صرف وسوسہ اور ذہنی اثر ڈالنے سے کام نہیں لیا، بلکہ آدم و حوا سے زبانی گفتگو کر کے اور قسمیں کھا کر متاثر کیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، یعنی شیطان نے اس دھوکہ اور لغزش کے ذریعہ آدم علیہ السلام کو ان نعمتوں سے نکال دیا جن میں وہ آرام سے گزر بسر کر رہے تھے۔ یہ نکالنا اگرچہ بحکم خداوندی ہوا، مگر سبب اس کا شیطان تھا، اس لیے نکالنے کی نسبت اس کی طرف کر دی گئی۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، یعنی ہم نے حکم دیا کہ نیچے اتر جاؤ اس طرح کہ تم میں بعض بعضوں کے دشمن رہیں گے۔ اس حکم کے مخاطب حضرت آدم و حوا ہیں، اور اگر شیطان کو اس وقت تک آسمانوں سے باہر نہیں کیا گیا تھا تو وہ بھی اسی خطاب میں شامل ہیں۔ اس صورت میں باہم عداوت ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ شیطان کے ساتھ تمہاری عداوت کا سلسلہ دنیا میں بھی جاری رہے گا، اور اگر بقول بعض اس واقعہ کے وقت پہلے ہی شیطان نکالا جا چکا تھا تو پھر اس کا کلام کا رخ آدم و حوا اور ان کی اولاد کی طرف ہوگا کہ ان کو بطور عتاب کا یہ جتلایا گیا کہ ایک سزا تو
تو یہ ہے کہ جنت سے زمین پر اتارا گیا، اور دوسری سزا اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ کی اولاد کے درمیان باہم عداوتیں بھی ہوں گی، اور ظاہر یہ ہے کہ اولاد کے باہم عداوت ہونے سے والدین کا لطف زندگی بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک قسم کی معنوی اور روحانی سزا ہوگی۔ بیان القرآن: وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، یعنی آدم و حوا علیہم السلام کو یہ بھی ارشاد ہوا کہ تم کو زمین پر کچھ عرصہ ٹھہرنا ہے اور ایک میعاد معین تک کام چلانا ہے، یعنی زمین پر جا کر بھی دوام نہ ملے گا، کچھ مدت کے بعد اس گھر کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ آیت مذکورہ سے متعلق مسائل و احکام شرعیہ: اسکن انت وزوجک الجنۃ میں حضرت آدم و حوا علیہم السلام دونوں کے لیے جنت کو مسکن بنانے کا ارشاد ہے، جس کو مختصر لفظوں میں یوں بھی کہا جا سکتا ہے: اسکن الجنۃ، یعنی آپ دونوں جنت میں رہیں، جیسا کہ اس کے بعد کلا ولا تقربا میں دونوں کو ایک ہی صیغہ میں جمع کیا گیا ہے، مگر یہاں اس کے خلاف انت وزوجک کے الفاظ کو اختیار کرنے میں انت وزوجک کے الفاظ کو اختیار کرنے میں مخاطب صرف حضرت آدم علیہ السلام کو قرار دیا اور انہی سے فرمایا کہ آپ کی زوجہ بھی جنت میں رہے۔ اس میں دو مسئلوں کی طرف اشارہ ہے۔ مسئلہ اول یہ کہ بیوی کے لیے رہائش کا انتظام شوہر کے ذمہ ہے، دوسرے یہ کہ سکونت میں بیوی شوہر کے تابع ہے، جس مکان میں شوہر رہے اس میں اس کو رہنا چاہیے۔ مسئلہ لفظ اسکن میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اس وقت میں ان دونوں حضرات کے لیے جنت کا قیام محض عارضی تھا، دائمی قیام جو شان ملکیت کی ہوتی ہے وہ نہ تھی، کیونکہ لفظ اسکن کے معنی یہ ہے کہ اس مکان میں رہا کرو، یہ نہیں فرمایا کہ یہ مکان تمہیں دے دیا گیا، یہ تمہارا مکان ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ آئندہ ایسے حالات پیش آئیں گے کہ آدم و حوا علیہم السلام کو جنت کا مکان چھوڑنا پڑے گا۔ نیز جنت کا استحقاق ملکیت ایمان و عمل صالح کر کے معاوضہ میں حاصل ہوتا ہے، جو قیامت کے بعد ہوگا۔ اسی سے حضرات فقہا نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو کہے کہ میرے گھر میں رہا کرو، یا یہ میرا گھر تمہارا مسکن ہے، اس سے مکان کی ملکیت اور دائمی استحقاق اس شخص کو حاصل نہیں ہوتا۔ غذا و خوراک میں بیوی کی شوہر کے تابع نہیں۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، یعنی کھاؤ تم دونوں جنت سے بافراغت۔ اس میں بطرز مذکورہ سابق خطاب صرف آدم علیہ السلام کو نہیں کیا گیا، بلکہ دونوں کو ایک ہی لفظ میں شریک کر کے کُلَا مِنْهُمَا فرمایا گیا۔ اس میں اشارہ اس کی طرف ہو سکتا ہے کہ غذا اور خوراک میں بیوی شوہر کے تابع نہیں، وہ اپنی ضرورت و خواہش کسی وقت بھی اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرے، اور یہ اپنی خواہش کے مطابق ہر جگہ چلنے پھرنے کی آزادی انسان کا فطری حق ہے۔ رغداً حیث شئتما، لفظ رغداً معقولات میں وسعت و کثرت کی طرف اشارہ ہے۔ جو چیز جتنی چاہیں کھا سکتے ہیں بجز ایک درخت کے، اور کسی چیز میں رکاوٹ و ممانعت نہیں۔ اور لفظ شئتما مقامات کی وسعت کا بیان ہے کہ پوری جنت میں جہاں چاہیں جس طرح چاہیں کھائیں، کوئی خطہ ممنوع نہیں۔ اس میں اشارہ ہے کہ چلنے پھرنے اور مختلف مقامات سے اپنی ضروریات حاصل کرنے کی آزادی انسان کا فطری حق ہے۔ ایک محدود و متعین مقام یا مکان اگرچہ ضرورت و خواہش کی ساری چیزیں مہیا کر دی جائیں مگر وہاں سے باہر جانا ممنوع ہو تو یہ بھی ایک قسم کی قید ہے۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کو کھانے پینے کی تمام چیزیں بکثرت و فراغت عطا کر دینے پر اکتفا نہیں کیا گیا، بلکہ حیث شئتما فرما کر ان کو چلنے پھرنے اور ہر جگہ جانے کی آزادی بھی دی گئی۔ سد ذرائع کا مسئلہ: وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، یعنی اس درخت کے قریب بھی نہ جاؤ۔ ظاہر ہے کہ اصل مقصد تو یہ تھا کہ اس درخت یا اس کے پھل کو نہ کھاؤ، مگر احتیاطی حکم یہ دیا گیا کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اس سے اصول فقہ کا مسئلہ سد ذرائع ثابت ہوا، یعنی بعض چیزیں اپنی ذات میں ناجائز یا ممنوع نہیں ہوتی، لیکن جب یہ خطرہ ہو کر ان چیزوں کے اختیار کرنے سے یا کسی حرام یا ناجائز کام میں مبتلا ہو جائے گا تو
اس جائز چیز کو بھی روک دیا جاتا ہے، جیسے درخت کے قریب جانا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس کے پھل پھول کھانے کا اس ذریعے کو بھی منع فرما دیا۔ اس کا نام اصول فقہ کی اصطلاح میں سد ذرائع ہے۔ مسئلہ عصمت انبیاء علیہ السلام۔ اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کسی خاص درخت کے کھانے سے منع فرمایا گیا تھا۔ وہ اس پر متنبہ کر دیا گیا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں گناہ میں مبتلا کر دے۔ اس کے باوجود آدم علیہ السلام نے اس درخت سے کھا لیا جو بظاہر گناہ ہے، حالانکہ انبیاء علیہ السلام گناہ سے معصوم ہوتے ہیں۔ تحقیق یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی عصمت تمام گناہوں سے عقلاً اور نقلاً ثابت ہے۔ ائمہ اربعہ اور جمہور امت کا اس پر اتفاق ہے کہ انبیاء علیہ السلام تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے معصوم اور محفوظ ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ صغیرہ گناہوں سے بھی سرزد ہو سکتے ہیں، جمہور امت کے نزدیک صحیح نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو لوگوں کا مقتدا بنا کر بھیجا جاتا ہے۔ اگر ان سے کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف خواہ گناہ کبیرہ ہو یا صغیرہ صادر ہو سکے تو انبیاء کے اقوال و افعال سے امن اٹھ جائے گا اور وہ قابل اعتماد نہیں رہیں گے۔ جب انبیاء ہی پر اعتماد و اطمینان نہ رہے تو دین کا کہاں ٹھکانہ ہے؟ البتہ قرآن کریم کی بہت سی آیات میں متعدد انبیاء کے متعلق ایسے واقعات مذکور ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ان سے گناہ سرزد ہوا اور اللہ تعالیٰ سے ان پر عتاب بھی ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا یہ قصہ بھی اسی میں داخل ہے۔ ایسے واقعات کا حاصل باتفاق امت یہ ہے کہ کسی غلط فہمی یا خطا و نسیان کی وجہ سے ان کا صدور ہو جاتا ہے کہ کوئی پیغمبر جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کے خلاف عمل نہیں کرتا۔ غلطی اجتہادی ہوتی ہے یا خطا و نسیان کے سبب قابل معافی ہوتی ہے، جن کو اصطلاح شرع میں گناہ نہیں کہا جا سکتا، اور یہ سہو و نسیان کی غلطی ان سے ایسے کاموں میں نہیں ہو سکتی جن کا تعلق تبلیغ و تعلیم اور تشریح سے ہو، بلکہ ان سے ذاتی افعال و اعمال میں ایسے سہو و نسیان ہو سکتا ہے۔ مگر چونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انبیاء علیہ السلام کا مقام نہایت بلند ہے اور بڑوں سے چھوٹی سی غلطی بھی ہو جائے تو بہت بڑی غلطی سمجھی جاتی ہے، اس لیے قرآن کریم میں ایسے واقعات کو معصیت اور گناہ سے تعبیر کیا گیا ہے اور اس پر عتاب بھی کیا گیا ہے، اگرچہ حقیقت کے اعتبار سے وہ گناہ نہیں ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اس واقعے کے متعلق علماء تفسیر نے بہت سی توجیہات لکھی ہیں۔ ان میں چند یہ ہیں۔ اول یہ کہ جس وقت آدم علیہ السلام کو منع کیا گیا تھا تو ایک خاص درخت کی طرف اشارہ کر کے منع کیا گیا کہ اس کے قریب نہ جاؤ، اور مراد خاص یہی درخت نہیں تھا بلکہ اس کی جنس کے سارے درخت مراد تھے، جیسے حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ریشمی کپڑا اور ایک ٹکڑا سونے کا ہاتھ میں لے کر ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں۔ ظاہر ہے کہ حرمت صرف اس کپڑے اور سونے کے ساتھ مخصوص نہیں تھی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں تھے، بلکہ تمام ریشمی کپڑے اور سونے کا یہی حکم ہے۔ لیکن یہاں کسی کو یہ وہم بھی ہو سکتا ہے کہ ممانعت صرف اس کپڑے اور سونے کے ساتھ وابستہ ہے جو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک میں تھے۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو یہ خیال ہو گیا کہ جس درخت کی طرف اشارہ کر کے منع کیا گیا تھا ممانعت اسی کے ساتھ خاص ہے۔ شیطان نے یہی وسوسہ اس کے دل میں مزین و مستحکم کر دیا، وہ قسمیں کھا کر یہ باور کرایا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہیں کسی ایسے کام کا مشورہ نہیں دے رہا جو تمہارے لیے ممنوع یا مضر ہو۔ جس درخت کی ممانعت کی گئی ہے وہ دوسرا ہے، اس درخت کی ممانعت نہیں ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ شیطان نے یہ وسوسہ دل میں ڈالا ہو کہ اس درخت کی ممانعت صرف آپ کی ابتداء پیدائش کے ساتھ مخصوص تھی، جسے چھوٹے بچوں کے اول عمر میں قوی غذا سے روکا جاتا ہے، بلکہ غذا دی جاتی ہے اور ہلکی غذا دی جاتی ہے، اور قوت پیدا ہو جانے کے بعد ہر غذا کی اجازت ہو جاتی ہے۔ تو اب آپ قوی ہو چکے ہیں، اس لیے وہ ممانعت باقی نہیں رہی۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جس وقت شیطان نے اس درخت کے کھانے کے منافع بتلائے کہ اس کے کھانے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کی نعمتوں میں رہنے کا اطمینان ہو جائے گا، اس وقت ان کو وہ ممانعت یاد نہ رہی ہو جو ابتدائے آفرینش کے وقت اس درخت کے متعلق کی گئی تھی۔ قرآن مجید کی آیت فَنَسِیَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، یعنی آدم علیہ السلام بھول گئے
اور ہم نے ان میں پختگی نہ پائی اور اسی احتمال کی تائید کر دی ہے۔ بہرحال اس طرح کے متعدد احتمالات ہو سکتے ہیں جن کا یہ حاصل ہے کہ جان بوجھ کر نافرمانی کا صدور حضرت آدم علیہ السلام سے نہیں ہوا، بھول ہو گئی یا اجتہادی لغزش جو در حقیقت گناہ نہیں، مگر آدم علیہ السلام کی شان نبوت اور قرب خداوندی کے مقام عالی کے اعتبار سے یہ لغزش بھی بڑی سمجھی گئی، اور قرآن میں اس کو معصیت کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا اور آدم علیہ السلام کی توبہ و استغفار کے بعد معاف کرنے کا ذکر فرمایا گیا۔ اور یہ بحث فضول ہے کہ جب شیطان کو جنت سے مردود کر کے نکال دیا گیا تھا تو پھر وہاں آدم علیہ السلام کو بہکانے کے لیے وہاں کس طرح پہنچا، کیونکہ شیطان کے بہکانے اور وسوسہ ڈالنے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ جنت میں داخل ہو کر ہی وسوسہ ڈالے۔ جنات اور شیاطین کو حق تعالیٰ نے یہ قدرت دی ہے کہ وہ دور سے بھی دل میں وسوسہ ڈال سکتے ہیں، اور اگر داخل ہو کر بالمشافہ گفتگو ہی کو تسلیم کیا جائے تو اس کے بھی مختلف احتمالات ہو سکتے ہیں جس کی تحقیق میں پڑھنا بے فائدہ اور لا یعنی بحث ہے۔ اسی طرح یہ سوال کہ حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی متنبع کر دیا تھا، ان الشیطان لکما عدو، کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی ایسا کام کرا دے جس کی وجہ سے تمہیں جنت سے نکلنا پڑے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اس کے دھوکہ میں کیسے آگے، اس کا جواب بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات اور شیاطین کو مختلف شکلوں میں ظاہر ہونے کی قدرت عطا فرمائی ہے، ممکن ہے وہ کسی ایسی صورت میں سامنے آیا ہو جس کی وجہ سے آدم علیہ السلام یہ نہ پہچان سکے کہ یہ شیطان ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضى۔